یہ تھے محترم قاری محمد طہٰ صاحب۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد سیف اللہ تونسوی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنے خطاب کے ذریعے منور و روشن فرمائیں۔ قبلہ مفتی صاحب کا استقبال آپ زوردار نعروں میں کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنة عثمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محفل پاک کی زینت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد طاہر سعید زیدہ مجدہ اور اس عظمت شہداء اسلام کانفرنس کے منتظم اعلیٰ دارالعلوم صراط مستقیم کے بانی و محتمم اعلیٰ استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد مجاہد سعیدی زیدہ مجدہ، سٹیج پہ جلوہ گر کثیر تعداد میں علماء کرام اور میرے سامنے پنڈال میں موجود عوام اہل سنت جامعہ کے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص سے آج عظمت شہداء اسلام کانفرنس دارالعلوم صراط مستقیم کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو دن رات چگنی ترقی اور عروج عطا فرمائے اور جامعہ کے معاونین، خدمت گزار پوری ٹیم کو اللہ دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آپ نے اس کانفرنس کا جو عنوان مبارک ہے
عظمت شہداء اسلام کے نام سے یہ کانفرنس منعقد ہے، اور ان شہداء اسلام میں سے جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وطن، سب کچھ اسلام کے نام پہ قربان کیا، ان خوش نصیب ناموں میں سے ایک نام داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں نے صرف مختصر اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے داماد ہیں، اور یقیناً اس بندہ جب اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرتا ہے تو اسلام نے جو معیار ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں سب سے پہلی چیز رکھی گئی ہے کہ وہ دین کے لحاظ سے بہت بہتر ہو، دین کے لحاظ سے مضبوط ہو۔ یہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو معیار عطا فرمایا ہے۔ جب کوئی رشتہ طے کرنا ہو تو آپ اندازہ کریں ہمارے آقا نے اسلام میں حضرت عثمان کو کتنا مضبوط دیکھا ہوگا تو اپنی بیٹی کا رشتہ عطا فرمایا ہوگا۔ اور صرف ایک بیٹی کا رشتہ نہیں، سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال غزوہ بدر والے دن ہوا۔ جب حضور علیہ السلام واپس لوٹے تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنی دوسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم کا نکاح کر دیا، اور سیدہ ام کلثوم کے نکاح کے متعلق ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان ام کلثوم کے ساتھ نکاح اللہ نے تمہارا کیا ہے۔ اور سیدہ ام کلثوم کا جب وصال ہوا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ان کا ایک ایک کر کے وصال ہوتا تو اللہ کا نبی ساری بیٹیاں تیرے عقد کے اندر دے دیتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال عمر مبارک تھی تو آپ اسلام کے دامن میں آئے، آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور جس شخصیت نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کیا اور جس شخصیت نے آپ کو اسلام کی طرف متوجہ کیا، دعوت پیش کی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی کہ آپ کی ذات نے آپ کو اسلام کی طرف متوجہ کیا۔ اور جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کا چچا حاکم تھا، اس نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، اور رسیوں سے باندھ کے کمرے کے اندر بند کر دیا، اور کہا جب تک اسلام کو نہیں چھوڑو گے تب تک یہ ظلم و ستم، یہ سختیاں تم سے نہیں ختم کی جائیں گی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا چچا یہ ایک جان کیا، اگر کئی جانیں بھی ہوں تو دین اسلام کے اوپر میں قربان کر دوں۔ جب چچا نے آپ کی یہ وارفتگی دیکھی، یہ محبت دیکھی، تو اس نے پھر آپ کو آزاد کر دیا، ظلم و ستم کو ختم کر دیا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی صف کے اندر وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار کے اندر مال عطا فرمایا تھا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث پاک ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 300 اونٹ ماء ساز و سامان اللہ کے راستے میں پیش کیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آج سے عثمان کے کسی بھی عمل کے اوپر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ آخری 2 حدیثیں میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی نقل کی ہے، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی شریف کے اندر بھی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، ہر چیز اسلام کو دے دیتا ہے، پھر اسلام بھی اس بندے کو کس طرح نوازتا ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، نبی علیہ السلام نے وہ جنازہ نہ پڑھایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا کہ جنازہ لایا گیا ہو اور آپ نے جنازہ نہ پڑھایا ہو۔
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ اس وجہ سے نہیں پڑھایا، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا تھا۔ اور ایک اور مقام پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو اس انداز کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، فرمایا جنت کے اندر میرا رفیق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرے مقام پہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی الجنت برقن، حضور کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہاں جنت میں بجلی ہوگی۔ فرمایا ان عثمان لیتحول فتبرق لہ الجنہ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک جب جنت کے اندر عثمان منتقل ہوگا تو عثمان کے نور سے پوری جنت چمک اٹھے گی۔ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس ادارے کو دن رات چگنے ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں اللہ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔